ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور بریک سے پہلے ہم نے بنو جیل پر واقعے کو ڈسکس کیا اور اب بات کریں گے اس سے ملتے جلتے ایک واقعے کے حوالے سے۔ طالبان نے جو ہے افغانستان میں بیک وقت کئی حملے کیے ہیں، کابل میں ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس اور بہت ساری ایسی اہم جگہوں پر یہ حملے کیے گئے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوا جب امریکہ اور نیٹو افواج وہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی اور اتنی زیادہ بمباری اور حملے، بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا۔ آپ اس حملے کو کیسے لیتے ہیں یا پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے اور بہت صحیح پرسپیکٹو میں کیا ہے کہ وہ نکلنے کا سوچ رہے ہیں اور یہاں وہ حملے ہو رہے ہیں جی۔ اب وہ ان کا جو سفیر ہیں کروکر، جو پاکستان میں بھی رہے ہیں، امریکہ کے سفیر وہاں، اس نے بڑے سفارت کا کام ہوتا ہے نا پازیٹیو بات کرے، تو انہوں نے سے پازیٹیو بات کی ہے کہ دیکھیں صاحب، یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ ہم سارا اقتدار سونپ کے جانا چاہتے ہیں افغان فوج کو۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ افغان فوج طالبان سے لڑ نہیں سکتی، تو دیکھو کتنی خوبصورتی سے لڑی ہے اور کتنی جرت سے لڑی ہے، یہ پازیٹیو بات ہے۔ لیکن خود ہی اس نے کہا کہ نیگیٹو بات یہ ہے کہ طالبان آج بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ حملہ انہوں نے کہاں کیا ہے؟ کابل کے اندر آ کے کیا ہے، یعنی وہ ایک خالی عمارت جو بن رہی تھی اس پر چڑھ گئے، اور اس عمارت کی رینج میں برٹش، امریکن، جرمن اور شاید جاپانی سفارتخانہ بھی آتا تھا، ایوان صدر بھی آتا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس بھی آتا تھا، وہاں انہوں نے وہاں سے اٹیک کیا۔ اور اس طرح کسی اور جگہ پہ بھی کسی ایسی ہے اہم مقام پر چلے گئے جہاں انہوں نے فوجیوں پر بھی اٹیک کیا۔ ٹرکش بیس تھی ایک جس پہ یونانی اور ترکی فوجی تھے، ان پر بھی انہوں نے اٹیک کیا۔ لوگر، گردیز، جلال آباد، ان شہروں پہ بھی انہوں نے حملے کیے بیک وقت، یعنی ایک وقت میں مختلف جگہوں پہ حملے کرنے کا مطلب ہے کہ ویل کوآرڈینیٹڈ ان کا یہ اٹیک تھا، اور جو ثابت کرتا ہے کہ بھئی آپ ان کو کوئی ہلکا نہ لو۔ انہوں نے بیان بھی دیا ان کے نمائندے نے کہ بھائی اسپرنگ آفینسو جسے کہتے ہیں نا کہ موسم بہار آیا، اب ذرا پھول کھلیں گے، وہ اب حملے ہوں گے۔ وہ موسم بہار کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں تو سب لوگ چھپ جاتے ہیں، جب بہار کا موسم آتا ہے، ذرا برف پگھلتی ہے تو یہ لوگ نکلتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہی موسم ہوتا ہے جو جنگ کا موسم ہے، لڑائی کا موسم ہے۔ تو گویا انہوں نے آغاز کیا کہ اس موسم بہار میں جو اسپرنگ آفینسو ہوگا وہ بہت شدید ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ یہ اس کا آغاز نہ سمجھے، یہ صرف تھوڑا سا ہم نے کر کے دکھایا ہے، آنے والے دنوں میں وہ بہت شدید حملے ہوں گے۔ وہ طالبان نے ایک طرف سے دھمکی دی ہے، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ابھی تک طالبان اتنی بڑی طاقت ہیں کہ ان سے بات چیت کیے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بھی احساس ہے کہ وہ جب ہینڈ اوور کر کے جا رہے ہیں ان فوجوں کو جو افغان فوجیں کہلاتی ہیں، تو وہ طالبان سے شاید لڑ بھی سکتی ہیں، ان میں اتنی ہمت ہے۔ حالانکہ اوپر سے ہیلی کاپٹر تھا جو نگرانی کر رہا تھا، وہ جوابی کارروائی بھی کر رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اساف کی فورسز نے، نیٹو ان کی فورسز نے ساتھ بھی دیا ہو، لیکن شو یہی کیا جا رہا ہے کہ جو افغان فوج ہے اس نے اس حملے کو پسپا کیا ہے۔ اب ہم تو رو رہے ہیں بنو میں کیسے آ گئے ہماری فوج کی چیک پوسٹ، یہ وہ سب رو رہے ہیں، اب ادھر دیکھو کیسے آ گئے، وہاں تو اساف کی فوجیں موجود ہیں، نیٹو موجود ہے، امریکہ موجود ہے، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں۔ اب کہتے ہیں حقانی نیٹ، ایک بندہ پکڑا گیا کہتے ہیں ان کا، ایک اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے ہمیشہ جی، پکڑا گیا، اس نے کہا کہ جی ہمارا تعلق تو حقانی نیٹ ورک سے ہے۔ اب حقانی نیٹ ورک آئے گا، پھر پاکستان کا نام بھی آئے گا، پھر بہت سی باتیں ہوں گی اور بہت سے کھیل کھیلے جائیں گے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی ایک قرآن کے جلنے کا واقعہ اچانک ہوا۔ اس کے بعد ایک سپاہی نے نکل کر، ان کے بقول ایک تھا، ان لوگوں کے خیال زیادہ تھے، کئی لوگوں کو بھون کے رکھ دیا، 16-17 لوگوں کو جی، لاشوں پہ بے حرمتی کی، پیشاب کیا انہوں نے اور بہت غلاظت پھیلائی، ایسے واقع۔ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہوئے افغان سپاہیوں نے اپنے جرمن دوسرے باسز جو فورنر ہیں ان کو مارا۔ اچھا، یعنی کہ ابھی ایک واقعہ لیٹسٹ بھی ہوا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان سپاہیوں میں ریئیکشن بھی ہے، ان لوگوں کے بارے میں رد عمل بھی ہے، قرآن کے جلانے کے بارے میں، لاشوں کی بے حرمتی کا دوسرے حوالے سے، اور ایسی وقت میں ان کا شدت کے ساتھ اٹیک ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ بھئی غاصبو یہاں سے چلے جاؤ، یا اگر تم مذاکرات کرنا چاہتے ہو، اگر یہ بھی تیار ہیں تو آؤ میز پہ بیٹھ کے ہم سے بات کرو۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں نیچے لگائیں گے، پہلے نیچے لگا کے تم سے بات کریں گے اور پھر تم کو اپنی شرائط بنا لیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی وہ جو امریکی جرنیل اور نیٹو کے جرنیل ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا دباؤ کہ یہ مجبور ہو جائیں مذاکرات کرنے کے لیے، اور مذاکرات میں وہ شرائط ماننے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ الٹا ہو رہا ہے، وہ تو اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اور وہ اب اطمینان کی بات ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی 5 خواتین بھی تو پھنس گئی تھی ہمارے سفارت خانے میں، لیکن بتایا گیا کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، اللہ کا شکر ہے،
اور ہمیں تو اپنی پڑی ہوتی ہے، پوری دنیا کو پڑی ہے، ترکی میں پڑا ہوا ہے. میں آج خبریں دیکھ رہا تھا، کوئی اسرائیل سورسز سے تھی، کوئی ترکی کے سورس سے تھی، کوئی امریکہ کے سورس سے تھی، ٹویٹر پر، فیس بک پر، موبائل پر، یہاں سے میسیجز گئے ہیں. اور جو نارمل رپورٹنگ ہے اس سے زیادہ یہ رپورٹنگ تھی جو ان سائڈ وہاں سے لوگوں تک پہنچی ہے. اور یقینی طور پر یک وقت ان دونوں واقعات کا ہونا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ طالبان پاکستان اور طالبان افغانستان جو ہیں وہ کوئی اتنا نہ سمجھیں کہ بہت دور ہے آپس میں. اگر انہوں نے کوآرڈینیٹر کام کیا تو ہمارے لیے بھی پرابلم پیدا ہوں گے. نہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور خاص طور پر ایک اچھی امید رکھی جا سکتی ہے. ہاں، انڈیا نے کہا ہے، ان کے وزیر دفاع نے کہ ابھی تیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، طالبان کوئی بھی حملے کر سکتے ہیں. اور یہ تو بھی شروعات ہے نا. ہاں، انڈیا والوں ان کو بھی ایک فکر پڑ گئی اپنی سیکورٹی کی بھی. اس سے نہ لگائیے کتنی یہ بات. اچھا، جیسے ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو اس وقت کئی مقدمات سپریم کورٹ میں ہیں. NRO کیس ہے، حد تک عزت کا دعویٰ ہے، BB کی FIR بھی درج ہے، بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ بھی زیر بحث ہے. تو ایسا نہیں لگتا میر صاحب کہ صرف ایک ہی ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. پہلے دن آپ جب آتے ہیں میں خبریں دیکھتا ہوں کہ آج کورٹ کیا کر رہا ہے. باقی کورٹس بھی کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کا، کبھی کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ پورے ملک ہے. اب کراچی کے حالات خراب تھے، سپریم کورٹ وہاں بیٹھ کے انہوں نے عدالت لگائی اور وہاں کے حالات کچھ قابو آئے ان دنوں میں. بعد میں 2-3 مہینے میں پھر ذرا گڑبڑ ہوئے. کوئٹے میں وہ پہنچے، انہوں نے کہا لاؤ بھائی یہ لاپتہ افراد جو گئے ہیں ساتھ، یہ کہاں ہے، پیش کرو. 4 پہلے دن پیش کر دیے، 3 دوسرے دن کہا جی ہم نے پکڑ لیے، سارے ہمارے پاس ہیں. آج سپریم کورٹ نے کہا وہ کہاں ہیں 3 بھائی پیش کرو. انہوں نے کہا ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، ان کے پر جلتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں جی. یعنی بڑا واضح اشارہ تھا ان کے بارے میں. ایک تو وہاں یہ آیا کہ اغواط وارِ تاوان کے لیے وزیروں کی گاڑیاں اور وزیروں کے گھر استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی وزیر اس میں ملوث ہیں. انہوں نے کہا بھی پکڑو، وزیروں کو پکڑو. اچھا، اگر ایجنسیاں اس میں شامل ہیں تو اس طرح لوگوں کو اٹھا کے لے جانا جو ہے یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو مانا جائے. یہ کوئی آپ ایجنسی کو پتا ہے کہ یہ آدمی پاکستان دشمن ہے، مشکوک ہے، تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ایک بندے کو انٹروگیٹ کرنا ہے. اچھا، قانون میں بھی ہم نے جو ضروری ترمیم ہونی چاہیے وہ نہیں کی ہے، اس کو بھی ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. شہادت کا قانون جو ہے وہ بھی ہم نے امینڈ نہیں کیا ہے. یہ کوئٹے کی بات ہے. دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب اب جو ہیں وہ نئے دوبارہ نو مسلموں کا ان میں ذوق ہے، دوبارہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ایکٹیو ہوئے ہیں، نئی دلیلیں آ رہی ہیں، نئی دلیلیں سوچ رہے ہیں وہ. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ NRO کے کیس کا فیصلہ فی الحال نہ کریں. انہوں نے کہا جی آج سنانا ہے. انہوں نے تاریخ دی ہوئی تھی 16 اپریل کو سنانے کی، پھر انہوں نے اب 2 مئی دی ہے. ان کے دلائل جاری ہیں جی. اچھا، BB کے کیس پہ انہوں نے بڑا کہا، رحمان ملک کے وکیل سے کہا، وہ منصور جو ہیں جو اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تفتیش کرنی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر دیا کام پر، آپ نے 16 کروڑ کتنے پیسے آپ نے دیے، اس کی رپورٹ پبلک نہیں کی. بھئی بے نظیر کا قتل کوئی نتھو پتو کا کیس نہیں ہے. کہا خیر دین نور دین پتہ نہیں کیا کوئی نام بھی لیے اس طرح، ان کا کیس نہیں ہے. اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، دنیا کی ایک اتنی اہم خاتون کا کیس ہے، آپ کی حکومت ہے اور آپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں. افسوس ہو رہا ہے. وہ مقدمہ تھا کہ جی اس کی دوسری FIR درج کی جائے، کیونکہ جو FIR درج کرائی گئی ہے وہ مشکوک ہے. وہ بات کو گول یعنی کہ جی کتنے ظلم کی بات ہے جی کہ BB کا قتل ہوا اور اس کے بعد حکومت ان کی آئی، ان کی پارٹی کی آئی، ان کے شوہر اس کے ہیڈ ہوئے. اب وہ UNO سے آپ نے تحقیق کرائی، رپورٹ کہاں ہے؟ بھئی پاکستان کا ایکسچیکر کا پیسہ لگا ہے، آپ رپورٹ دبائے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے ملزم کون ہے، مجرم، ہم اس تک پہنچ گئے. بھئی پہنچ گئے تو پکڑ کے لاؤ اور ان کا مقدمے بناؤ، FIR پوری درج. اتنے 4 سال ہو گئے ہیں جی، اب 4 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. آپ ویسے کا ویسا پینڈنگ پڑا ہوا مقدمہ. سپریم کورٹ وہ کیس بھی سن رہا تھا، NRO کو بھی سن رہا ہے. اب وزیر اعظم کی حد تک عزت کا معاملہ بھی پیش ہے. وہ کل وہ تقریر فرما رہے تھے کہ بھئی میرا بیٹا موسیٰ جو ہے اس کو خام خواہ ملوث کیا جا رہا ہے، میری بیٹی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی NGO کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے، میرے پورے خاندان پہ کیا جا رہا ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جب سے یہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے گویا ساتھ نہیں تھے، اب عیب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. جب سے انہوں نے سرائیکی صوبے کی بات کرنی شروع کر دی ہے، ان میں خرابیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو لگتا ہے کہ کورٹ ورسز آل فورسز، ایون فورسز تو میں نہیں کہوں گا، آل فورسز جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں. اور یہ کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہے جس پر کچھ سوچا جائے کہ کیا ہے. سارا کام سپریم کورٹ کرنا پڑا. سپریم کورٹ خیال آیا مجھے ایک جوڈیشل کانفرنس انٹرنیشنل ہوئی ہے، انڈیا، بہت سے ملکوں کے لوگ، ترکی، یہ وہ بہت سے 17-18 لوگ جو چیف جسٹس وغیرہ آئے ہوئے ہیں.
تو افتخار چودھری صاحب نے اس سے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اگر تمام ادارے کسی ریاست کے قانون کے اندر رہ کر اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کریں تو عدالتوں پہ اتنا بوجھ نہ پڑے. یعنی اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے باقی ادارے پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے، اس لیے سارے کا سارا بوجھ وہ سپریم کورٹ پہ آ پڑا ہے یا عدلیہ پہ آ پڑا ہے. اور یہ جہاں ہم کچھ کہتی سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں کر دیا، ابھی گیلانی کو لٹکا کیوں نہیں دیا، ارے بھائی وہ یہ کریں گے تو وہ کچھ اور ڈرامہ لگا دیں، کسی اور کو لے آئیں گے، کچھ اور کر لیں گے. اس سے دیکھیے کل زرداری صاحب نے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی بالادستی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ ساری بحثیں اکیڈمک ہے، لوگ انصاف چاہتے ہیں، لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. حکومت دے سکتی ہے تو ان کو کیا پڑی ہے کہ کچہریوں کے دھکے کھائیں، سے کچہریوں کے دھکے کھانا کہتے ہیں نا جی. اور وہ ظاہر ہے کہ اگر انصاف ہی نہیں ملتا جی، آپ کی بیوروکریسی کام نہیں کرتی. اگر سارے کام سپریم کورٹ نہیں کرنے ہیں تو پھر میرے خیال میں ووٹ ڈالنے کا موسیٰ گیلانی کا کیس بھی انہیں پر ہے. اور یہ کہنا کہ ہم الیکٹڈ ہیں، او بھائی آپ الیکشن کی اور الیکٹڈ ہونے کی بھی توہین نہ کریں. الیکٹڈ ہیں تو عوام کی نمائندگی کریں، یہ نہیں چونکہ ہم الیکٹڈ ہیں اور نان الیکٹڈ ادارے یعنی فوج اور عدلیہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ملک کے معاملے پہ. ایسا ہوا نہیں کرتا صاحب. یہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، جس کو بالکل اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح کے اس کی صحیح پرسپیکٹیو ہے. صحیح. اچھا میر صاحب، سرائیکی صوبے کی بات کریں ہم، پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا جی سرائیکی صوبہ اور سرائیکی بینک بنانے کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی، اور کچھ لگ رہا ہے کہ بہت سارے ان معاملات میں بہت زیادہ تیزی بھی آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی سچویشن یا جو تیزی کی نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ ہمیں کہاں لے جا سکتی ہے؟ اصل میں یہ زرداری صاحب وہاں گئے اور انہوں نے کہا اب میں دوبارہ پھر آؤں گا جو صوبہ بن جائے گا، یعنی اتنی جلدی؟ ہاں، اور میری حکومت کے ہوتے ہوتے بنے گا. اور یہ جب سے گیلانی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں سرائیکی صوبے کی بات کرتے ہیں تب سے یہ تخت لاہور والوں کو مروڑ اٹھے ہوئے ہیں. جو بھی کہا ہوگا انہوں نے، مروڑ تو نہیں کہا تھا کہ میں کچھ زیادہ لگا رہا ہوں، تو وہ انہوں نے اس طرح کی بات کی. مسئلہ یہ ہے جی کہ صوبے کی بات بہت سے لوگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے بہاولپور کی بات اب کی ہے، اچانک کی ہے، پہلے تو نہیں کی تھی. ادھر مسلم لیگ نون کا موقف یہ نہیں کہ صوبے نہیں بننے چاہیے جی. ان کا کہہ رہا ہے یہ صوبے بننے چاہیے، لیکن صوبے بننا پورے ملک کی بات ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک زمانے میں یہاں ایک تھیوری چل رہی تھی کہ پاکستان کے جو ہے 12 صوبے بنا دیے جائیں. اچھا اب یہ بھی تھا کہ سندھ گورنیبل نہیں ہے ایک گورنمنٹ کے زیر اثر، شہری سندھ الگ ہو جاتا ہے، دیہی سندھ. لیکن کوئی بھی مثلا انٹیریئر کا آدمی کراچی کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا. بھائی سونے کی چڑیا کون چھوڑے گا. اور کراچی کے لوگ جو ہیں اب سیاست کے طور پر سندھ کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کل کلاں کو اگر کوئی زیادہ تلخی پیدا ہوئی تو کراچی میں چلنے والی تحریکیں جو ہیں کراچی کی رہدگی کی بات بھی کر سکتی ہیں. یہ ساری باتیں بلوچستان میں بلوچ اور پشتون کے درمیان ایک طرح کی ڈیوائڈ ہے. خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد، چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے ہمارا صوبہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ طریقہ ہے کہ پہلے صوبائی اسمبلی میں قرارداد 2/3 سے پاس ہوتی ہے، پھر اس قرارداد کو جو نا وفاقی حکومت جو ہے، وفاقی پارلیمنٹ جو ہے یعنی کہ لوور ہاؤس ٹاپر ہاؤس 2/3 سے پاس کرتا ہے تو صوبہ بنتا ہے. وہ اب ایک قرارداد لا کے، قرارداد نہیں ایک آئین میں ترمیم لا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے آئین ترمیم لے آئیں گے کہ صوبائی حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ میرا حصہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وفاق فیصلہ کر دے. یہ صوبائی خود مختاری، اس پر جو ANP کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے کہا ہمیں یہ قبول نہیں. بھائی ہم صوبوں کے اس حق سے محروم ہونا نہیں چاہتے کہ اپنے بارے میں فیصلہ وہ خود کریں. مطلب کیا ہے کہ اگر یہ حق لے لیا تو ہزارہ صوبہ بنانے کے لیے یہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم سے پوچھنے کے بجائے یہ خود ہی وفاق میں فیصلہ کر لیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. وہ نہیں کرنا چاہتے.